محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری پچھلی نشست میں ہماری بات کا سلسلہ والدین کے حقوق کے حوالے سے جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے پچھلی نشست میں بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا، ان کے ساتھ احسان کا طریقہ اور حکم، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ حق ماں کا بتا کر اس کے 3 گنا حق کی وجہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی رضا کو اللہ کی رضا اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا، اور انہی دونوں کو ہماری جنت اور جہنم بھی بتا دیا۔ ان کی خدمت کو جہاد اور ہجرت کے اجر کے برابر قرار دیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ کی جانے والی فرما برداری کو اللہ کے محبوب عمل کی صف میں شامل فرما کر متنبہ کر دیا گیا کہ حرام کردہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی کا عمل بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی لعنت اور ان کی دعا پر آمین کہی والدین کے نافرما برداروں کے لیے، اور یہ بھی وعید بتا دی کہ والدین کے نافرما بردار نہ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا، نہ جنت کی خوشبو پائیں گے، اور نہ ہی لیلۃ القدر کے دن ان کی دعا قبول ہوگی۔ والدین کے فرما برداروں کی شان کے آسمان کے دروازے ان کی دعاؤں کے لیے دروازے ہو جاتے ہیں، اور والدین کی دعا جس کے حق میں اس کی زبان سے نکلتی ہے، والدین کی خدمت گزار اولادوں کے لیے دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ تو اس سے آگے اگر ہم اپنی بات کا سلسلہ چلائیں تو اب آگے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ والدین کا حکم جن ہستیوں کے حوالے سے دیا جا رہا ہے، اس حکم کے دائرے میں آنے والے لوگ ہمارے گرد و پیش میں سے کون سے رشتے ہیں؟ والدین سے مراد ماں باپ، نانی نانا، دادی دادا، اور اسی طرح پڑنانی پڑدادا وغیرہ، یعنی گریٹ گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس دونوں ہی اس صف میں شامل ہیں۔ اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تاکید فرمائی، سن تیرے 3 باپ ہیں، سن تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تیرا نسب سے باپ ہے، ایک وہ جو تیری بیوی کا باپ ہے، اور ایک وہ استاد جس نے تجھے تعلیم دی۔ گویا نسب سے باپ اور ماں کے ساتھ ساتھ شوہر کی بیوی، شوہر کے ماں باپ، اور اسی طرح بیوی کے ماں باپ بھی والدین ہی کی صف اور زمرے میں آنے والے رشتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ کہ ان رشتوں کے ساتھ جب اہمیت ہم نے قرآن اور حدیث کی تاکید کے حوالے سے دیکھی، اور ہم نے یہ بھی وضع کیا کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس صف میں شامل ہونے والے رشتے کون سے ہیں، تو اب اگلا سوال یہ پیش آتا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ قرآن اور حدیث کے احکامات کے تحت ہمیں معاملہ کیسا کرنا ہے؟ لَهُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، یہی تمہاری جنت اور یہی تمہاری دوزخ ہے، تو جنت کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کیا، یا جہنم سے نجات کے لیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ضروری ہے؟ ایک فہرست بنا لیجئے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے، خود بھی یاد رکھیے، خود عمل بھی کیجئے، اور لوگوں کو بھی اس فہرست سے متعارف کر دیجئے۔ پہلا عمل جو والدین کے ساتھ کرنا ہے وہ ان کی عزت، ادب اور احترام ہے۔ قابل احترام ہے وہ ہستیاں ہماری زندگی میں جن کا حق اللہ کے حق کے بعد ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ ایک دن انہوں نے ایک بیٹے اور باپ کو جاتے ہوئے دیکھا، ان سے بلا کر بیٹے سے پوچھا یہ تیرا کون ہے؟ بیٹے نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تاکید کی کہ سن، تو اپنے باپ کے ساتھ 3 کام ضرور کرنا۔ 3 کاموں کی تاکید کی بیٹے کو باپ کے حوالے سے، اور کیا؟ اس کو نام لے کر نہ پکارنا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، اور محفل میں اس سے پہلے نہ بیٹھ جانا۔ عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا اور آگے نہ چلنا ایک تو ادب اور احترام کے حوالے سے ہے۔ اپنی طاقت، اپنی جوانی کے غرور میں آ کے ان سے آگے نہ چلتے جاؤ، اور پیچھے چلنا ایک ان کی خبرگیری، ان کی دھیان، ان کی توجہ اور ان کی معاونت کے لیے بھی۔ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، آہستہ چلیں گے، کہیں گر نہ جائیں، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، ان کے پیچھے چلو، ان کا دھیان رکھو، ان کو توجہ دو۔ بے حسی سے بے توجہ ہو کے آگے نہ چلتے رہو، اور محفل میں ان کو بٹھا کے ان کے کمفرٹ کا خیال رکھ کے پھر اس کے بعد بیٹھو۔ ادب اور احترام کے بعد اگلا رویہ جو والدین کے ساتھ کرنا ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ والدین کے سامنے اکڑنا، غرور کرنا، فخر کرنا، اترانا اور اپنے آپ کو کوئی ایک بہت بڑی سی چیز ثابت کرنا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس ماں کے سامنے تکبر اور گھمنڈ ہو کیسے سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھے عاجزی انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھنا۔ ان کے سامنے، ان شفیق ہستیوں، ان محسنین کے سامنے تم تکبر کر کیسے سکتے ہو؟ تم آج جو ہو یہ ان کی محنتوں، ان کی کاوشوں، ان کی کوششوں اور ان کی ریاضتوں ہی کا تو ثمرہ ہو۔ آج تم میں سے کوئی ایک بہت بڑا کنسلٹنٹ بن گیا، آج کوئی ترقی کی بلندیوں کو چھو گیا، کوئی کور کمانڈر بن گیا، کوئی آئی جی بن گیا، کوئی فارن منسٹر بن گیا، کوئی ایمبیسڈر بن گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ ان کے سامنے تکبر، اس ماں کے سامنے تکبر جس نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلانا سکھایا تھا، جس نے ان ننھے منھے ہاتھوں کو پکڑ کر لکھنا سکھایا تھا، اس باپ کے سامنے گھمنڈ اور تکبر اور تفاخر جس نے اپنا تن، من، دھن، اپنی اوقات، اپنی صلاحیتیں تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے وقف کر دی تھیں۔ تو لہٰذا دوسرا کام ان والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا۔ تیسرا عمل والدین کے حوالے سے کیا ہے جو یاد رکھنا ہے؟ ان کے ساتھ صبر اور تحمل سے پیش آنا۔ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بہت دفعہ محتاج ہیں، آہستہ بولتے ہیں، بات سمجھتے نہیں، آہستہ کھاتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ صبر کرنا۔ صبر اور تحمل یہ ان بوڑھے والدین محسنین کے لیے بہت زیادہ لازم ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اتنا صبر کی تاکید اور اتنا صبر کا حکم کہ ان بوڑھے شفیق والدین کے ساتھ 2 حرفی کلمہ اف تک نہ کہنے کی تاکید ہے۔ یاد رکھیے گا یہ 2 حرفی کلمہ کہنے کی بھی مناہی کر دی گئی۔ فلا ہے قرآن کا فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ آج پتہ نہیں کیسی کیسی گردانیں ماں باپ کو سنا دی جاتی ہیں۔ اماں آپ تو پتہ نہیں کہاں کی دقیانوسی ہیں، اماں ابا آپ تو پتہ نہیں 1901 کی کوئی باتیں کرتے ہیں، آپ تو بہت ہی ریجڈ ہیں، آپ تو بہت ہی آرتھوڈاکس ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسی باتیں سنا دی جاتی ہیں۔ فلا تقل لہما اف، ان کے ساتھ صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، ٹالرنس کرنی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اخلاق میں، رویوں میں، لہجوں میں، ڈیلنگز کے اندر، چہرے کے ایکسپریشنز کے اندر حسن ہونا چاہیے جب معاملہ والدین کے ساتھ۔ فلا تنہرہما، ان میں سے دونوں میں سے کسی کو نہ جھڑکنا۔ میرا دین والدین کو جھڑکنے
اور والدین کے ساتھ بدسلوکی اور والدین کے ساتھ بدسلوکی اور بد کلامی کرنے کی اجازت دے گا جو حکم دیتا ہے قولوا للناس حسنا، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور تاکید کر دیتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ دیکھو کسی سوالی کو ملو اور تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی تو بھی اس کو جھڑکو نہ. تو جو سائل کو جھڑکنے سے منع کرتا ہے، جو ساری انسانیت کے ساتھ قولوا للناس حسنا کا حکم دیتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد جن مشفق ہستیوں کا حق ہے مجھ پر آپ پر، ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق اور حسن معاملات اور رویوں کے اندر حسن اور نرمی کی تاکید اور تربیت بھی کرتا ہے. پھر والدین کے ساتھ نرمی کا طریقہ، والدین کے ساتھ نرمی کا طریقہ، لہجے میں بھی نرمی ہوگی، چہروں میں بھی ایک نرمی ہوگی، ہینڈلنگ کے اندر بھی ایک نرمی ہوگی. یہ بڑے کمزور ہیں، یہ بڑے ناتواں ہیں، بڑے مجبور ہیں، بڑے دکھی ہیں، غموں کا شکار ہیں، اب تم پر شاید ڈیپینڈنٹ ہیں. تو ان کے ساتھ نرمی، ان کو اٹھانے میں، ان کو بٹھانے میں کسی قسم کی سختی، کسی قسم کی کرختگی، رویوں کی کرختی، لہجوں کی کرختگی، ایکسپریشنز کی سختی ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے. یہ تمہیں نرمی کے ساتھ اٹھاتے تھے، یہ تمہارے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. بالکل وہی نرمی جو حضرت نعمان بن بشیر کے بیٹے حضرت حارثہ بن نعمان کرتے تھے نا. دہرائیں کیا تھا رویہ؟ اپنی ماں کو نرمی سے اٹھاتے تھے، نرمی سے بٹھاتے تھے، خود ان کی حاجتوں کو اپنے ہاتھ سے پورا کرتے تھے. ماں جب بات کرتی تھی تو سختی اور سخت کلامی نہیں، بد کلامی نہیں، بدتمیزی نہیں، بد زبانی نہیں، ہاتھ باندھ کر، آنکھیں جھکا کر، نگاہیں نیچی کر کے ماں کی بات سنتے تھے. ماں کے بڑبڑاتے ہوئے ذوف کے لہجے میں بسا اوقات بات نہیں سمجھ آتی تھی. ماں کو جھڑکتے نہیں تھے، ماں کے ساتھ سختی اور کرختگی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، ماں کے ساتھ سخت لہجہ. بس اوقات اولادیں کہتی ہیں اماں پتہ نہیں آپ کیا بڑبڑاتی رہتی ہیں، منہ میں کیا بڑبڑ کرتی رہتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی. نہیں، اس وقت خاموشی سے سنتے تھے، جتنا سمجھ آتا تھا ٹھیک ہے. اس کے بعد باہر نکل کر صحن میں بیوی سے پوچھ لیتے تھے اماں نے کیا کہا، کیا ناکام ہو گئے تھے، کیا نقصان اٹھا گئے تھے، کیا خسارہ ہو گیا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر حارثہ بن نعمان کی آواز خود اپنے کانوں سے سنی. صادق الامین نے ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ. حضرت سیرین رحمت اللہ اپنی والدہ سے نرمی کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ نرمی کا ایک بہت ہی خوبصورت سا طریقہ ہے کہ عید کے موقع پر اپنی ماں کے لیے خود دوپٹہ خریدنے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیرین رحمت اللہ جو بھی کپڑے کا تھان کھلتا اس کپڑے کو ٹٹول ٹٹول کے اس کو مل کے دیکھ رہے تھے. ہر کپڑے کو دیکھتے اور اس کو پھر چھوڑ دیتے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اینڈ میں بیزار ہو کے پوچھا کہ آپ یہ کپڑے کو بار بار مل کے کیا دیکھ رہے ہیں، اس کو بار بار ٹٹول کے کیا دیکھ رہے ہیں. تو سیرین رحمت اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں عید کے موقع کے لیے اپنے ماں کی اوڑھنی خرید رہا ہوں، میں اس کو مل مل کے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرے ماں کے نازک، کمزور اور ضعیف جسم کو چبھے گی تو نہیں. کتنی نرمی ہے اور کتنا نرمی کا خیال ہے. اور حضرت سیرین رحمت اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کی اوڑھنی کو رنگا. کس قدر خوبصورت خدمت کے نمونے ہیں. اور پھر نرمی کے ساتھ صرف نرمی ہی نہیں، ان بوڑھے ماں باپ، ان ڈیپینڈنٹ والدین کی پسند کا بھی خیال رکھیں. اور یاد رکھیے گا یہ صرف ڈیپینڈنٹ نہیں، انڈیپینڈنٹ والدین کے لیے بھی ضروری ہے. ان کی پسند کا، ان کی خواہشات کا، ان کی آرزوؤں کا، ان کی مرضی کا. پھر دہرا لیجئے رضا اللہ رضا الوالد، رضا اللہ فی رضا الوالد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. ان کی رضا، ان کی مرضی، ان کی پسند، ان کی لائکس، ان کی ڈس لائکس کا خیال رکھیں. وہ واقعہ بھی آتا ہے نا امام زین العابدین علی بن حسین ہے یہ.
حضرت حسین کے وہ صاحبزادے، ان کا لقب امام زین العابدین ہے. تو امام زین العابدین کا وہ واقعہ کہ ان کے ساتھی نے بتایا کہ امام زین العابدین کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھیں، اور یہ جو بھی اپنا کام یا کاروبار وغیرہ کرتے تھے تو کھانے کے وقت اپنے کام اور کاروبار کی جگہ سے کھانے کے وقت اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے تھے. یعنی اپنا کام کاج بزنس دھندا چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ماں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. یاد رکھیے گا یہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، کمزور ہو جاتے ہیں، بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، کھانے پہ دل بھی نہیں کرتا، چبانا بھی آسان نہیں ہوتا اور کھانے میں دل بھی نہیں لگتا، کھانا مشکل ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے تنہائی میں تو کسی کا بھی کھانے پہ بھی دل نہیں کرتا. تو آل دا وے فرام ہز بزنس پلیس یہ کام چھوڑ کے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے حاضر ہوتے تھے. لیکن ساتھی نے کہا کہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ امام زین العابدین کھانے کے لیے آتے تھے لیکن کھاتے کیسے تھے کہ پوری دیر جتنی دیر والدہ کھا رہی ہوتی تھی یہ بیٹھے رہتے تھے اور اپنی ماں کو دیکھتے رہتے تھے، اور جب ماں کھانا کھا کر فارغ ہو جاتی تھی تو اس کے بعد امام اپنا کھانا کھاتے تھے. تو ایک دن ساتھی نے ان سے پوچھا کہ امام آپ اتنی دور سے ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور پھر کھانا ماں کے ساتھ نہیں کھاتے، وہ کھانا کھا بیٹھتی ہیں فارغ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کھاتے ہیں. امام زین العابدین نے کیا کہا، میرے بھائی میں کھانا اپنی ماں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کھاتا، میں کھانا اپنی ماں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ کہیں میرا ہاتھ گوشت کے اس ٹکڑے پر نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہو اور میں کھا لوں. اتنا ماں کی پسند کا خیال اور اہتمام کہ جو اس نے کھانا ہے وہ اپنی پسند کھا لے اور پھر اس کے بعد میں کھاؤں. کہیں غفلت میں بھی نہ جانتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر ماں کی پسند میں کہیں کمی کا معاملہ مجھ سے ہو نہ جائے. اس کے بعد ایک اگلا عمل جو والدین کے لیے کرنا لازم ہے، والدین کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور اس کے لیے محنت مشقت اور جاں فشانی اور پورے خلوص اور اخلاص سے ان کی مدد، ان کی خدمت کرنا. ہمیں واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر کو مدینہ کا ماحول جو ہے وہ موافق نہیں آیا اور وہ شدید علیل ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے باپ کی اس صدیقہ بیٹی نے اتنی خدمت کی بیماری کے دوران کہ سر کے بال جھڑ گئے اور خود باپ سے زیادہ بیمار ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کرتی نظر آتی، اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے کپڑے دھوتی نظر آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل لگاتی نظر آتی ہیں، آپ کے کپڑوں پر خوشبو لگاتی نظر آتی ہیں اور بہت زیادہ خدمت کرتی نظر آتی ہیں. اور اسی طرح وہ صحابی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اسلام قبول کرنے والے حضرت اویس قرنی. حضرت اویس قرنی یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام تو قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور یوں صحابہ اکرام کی صف میں شامل نہیں ہو سکے. وجہ کیا تھی؟ وجہ ایمان میں کمی نہیں تھی اور نہ ہی سستی تھی، نہ ہی کاہلی تھی، وجہ بیمار ماں تھی. حضرت اویس قرنی کی والدہ بیمار تھی اور اپنی والدہ کی عیادت یہی رکاوٹ بنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ والدہ کے فوت ہونے کے بعد، حج بھی انہوں نے والدہ کے فوت ہونے کے بعد کیا. ان کو صحابہ اکرام کی صف میں تو شامل نہیں کیا گیا، لیکن ان کو لقب خیر التابعین کا لقب ان کو دیا گیا ہے. تابعین میں سے بہترین خیر التابعین. پھر آج کے دور میں والدین کے حوالے سے ایک اور کام جو کرنا لازم ہے وہ یہ کہ ان کے لیے وقت نکالیں، والدین کے لیے وقت نکالیں. وہ وقت جس کے لیے وہ مقولہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، ٹائم از منی. آج اولادیں والدین کے لیے مال تو لگا دیتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑے مہنگے مہنگے میل نرسز اور خدمت کے لیے فیمیل نرسز بھی پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا
اس بڑھاپے میں شاید والدین کو آپ کے اپوائنٹڈ ان ملازمین اور آپ کے مال کی نہیں، آپ کی اپنی ضرورت ہے. جیسے بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی بوڑھی ماں اور بوڑھے والد کو بچوں کے لمس، ان کے ہاتھ اور ان کی پریزنس کی ضرورت ہے. تو ان کو اپنا وقت دیں، ان کی ملاقات کے لیے، ان کی خدمت کے لیے وقت نکالیں. حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اولاد اپنے والدین کی ملاقات کے لیے چلتی ہے تو اس کو ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں، ایک با جماعت نماز میں حاضر ہونے اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب ایک نمازی جاتا ہے نا، تو تب بھی اس کو ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر لکھا جاتا ہے. واضح ہو گیا نا؟ اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کی ملاقات اور نماز کی حاضری کے لیے جاؤ گے تو بھی ہر قدم پر زمین گواہی دے گی اور ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر لکھا جائے گا. والدین کے گھر بھی ملاقات کے لیے جاؤ گے تو ہر قدم پر 10 نیکیوں کا اجر لکھ دیا جائے گا. حدیث مزید بتاتی کہ جب یہ اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کے دلجوئی کی باتیں، یعنی ان کے دل بہلانے کی باتیں کرتی ہیں، یاد رکھیے گا یہ بوڑھے والدین اب اتنے کمزور ہوتے ہیں اور ان کا سوشل سرکل بالکل ختم ہو جاتا ہے. ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی انجوائمنٹ، کوئی دل لگی، کوئی مصروفیت کا ذریعہ نہیں ہوتا. ان کی دل لگی اور ان کی مصروفیت اور ان کا سارا محور اور مرکز اب ان کی اولاد ہوتی ہے، جن کے ساتھ ان کے دل جڑے ہیں اور اسی کے وہ منتظر ہوتے ہیں. تو جب وہ اولاد اپنے بوڑھے والدین کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کی دل جوئی کرتی ہے، ان کو گپ شپ، اپنی ہیپننگز، اپنی ایکٹیویٹی کو شیئر کرتی ہے، ان کو بہلانے کی کوشش کرتی ہے، تو حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا، بہت بڑا وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اولاد کے اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کے اس خزانے کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر جتنی دیر ان کے پاس بیٹھیں، والدین کی ملاقات میں محبت کا اظہار کریں. جہاں نرمی کرنی ہے، ادب کرنا ہے، عزت کرنا ہے، احترام کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، وہاں بالکل جیسے ایک بچے کو ماں کی گود اور ماں کا بوسہ اور ماں کا سینے سے لگانا اس کی خواہش ہوتی ہے، ویسے ان بوڑھے ماں باپ کو اپنی محبت کا اظہار کریں. گلے میں ان کی بازو ڈالیں، ان کی پیشانی، ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیں، ان کے ساتھ لپٹیں، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے پر ایک نگاہ محبت سے ڈالتا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے پر ایک نگاہ محبت سے ڈالتا ہے تو اس کو ایک حج مبرور کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بار بار ڈالے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اجر بھی بار بار ہے. تو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، ان کو توجہ دیں اور اپنی پریزنس کو فیل کروائیں. اور صرف یہی نہیں، بیٹوں کے لیے والدین پر خرچ کرنے کی تاکید بھی موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو ان کو بتا دو کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے بھلائی کی نیت سے، وہ سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے. تو لہٰذا ان پر خرچ کرنے کی تاکید ہے. وہ واقعہ آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوڑھے باپ نے اپنی جوان بیٹے کا شکوہ کیا تھا. اس بوڑھے باپ کی کیفیت کیا تھی؟ راوی بتاتے ہیں کہ وہ شخص بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھک چکی تھی، اس کے بالوں میں سفیدی چمک رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس کی مدد سے وہ چل رہا تھا، اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جوان بیٹے کا شکوہ کیا تھا. یاد رکھیے گا، یہ شکوہ ہر والد کا شکوہ ہے آج کی امت میں. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا تھا اور اس نے اپنی حالت زار بیان کی. اس نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھا، میں طاقتور تھا اور یہ چھوٹا تھا، میں کماتا تھا اور میں اپنی ساری کمائی اور توجہ اس کے اوپر نچھاور کرتا تھا۔ اب میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، اور یہ جوان ہے، اور اب یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ شخص پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان بیٹے کے سینے پر دست مبارک مار کر فرمایا، اور یاد رکھیے گا یہ اس جوان بیٹے کے سینے پر نہیں، یہ دست مبارک امت کے ہر بیٹے کے سینے پر مار کر فرمایا گیا۔ آپ نے فرمایا، سن، تو اور تیرا مال، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں۔ گویا اپنے بوڑھے ماں باپ سے، والدین سے اپنا مال بچا بچا کے رکھنا یہ بیٹوں کے شایان نشان نہیں ہے۔ یہ ترقی، یہ اقتدار، یہ عزت، یہ مال جو آج اس بیٹے کے پاس ہے، اس کا سارا وسیلہ، ذریعہ اور سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے والدین ہی کو بنایا تھا۔ سامعین، یہ یاد رکھیے گا، یہ تو وہ دو شفیق ہستیاں ہیں جن کا حق آج معاشرت دنیا میں نہیں دے رہا۔ ان کا حق تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے؟ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور پھر آپ نے 4 حق بتائے۔ آپ نے فرمایا، جو جائز وصیت انہوں نے کی اسے پورا کر، جو جائز وصیت انہوں نے کی اسے پورا کر، ان کے رحم کے رشتوں، یعنی جو خون کے رشتے ہیں، ان کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کر، ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ یہ 4 حقوق ہیں والدین کے جو ان کی وفات کے بعد بھی اولاد پر لازم رہتے ہیں۔ اور یہ جو بخشش کی دعا والدین کا حق ہے، یہ ان والدین کو کتنا بڑا اجر دیتی ہے۔ وہ حدیث یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کی موت کے بعد ان کے جب اجر دکھائے جائیں گے تو کچھ ایسے بڑے اجر دکھائے جائیں گے جن کو وہ پہچانے گا نہیں، اور وہ کہے گا، الہی یہ میری کون سی نیکیوں کا اجر ہے، میں تو انہیں نہیں پہچانتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، یہ تمہارے پسماندگان، تمہارے وارثوں، تمہارے بچوں کی وہ بخشش کی دعائیں ہیں وہ جو تمہارے حق میں کرتے۔ اور یہ دعائیں والدین کو تو جو بخشش اور والدین کو تو جو آسانیاں اگلے سفر میں کروانے کا ذریعہ بنتی ہیں وہ تو بنتی ہی ہیں، لیکن اولاد کے لیے بھی یہ آسانی کیسے کرنے والا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نافرمان اولادوں کے لیے، آپ نے فرمایا وہ اولاد جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کی نافرما بردار رہی ہو، وہ اولاد جو اپنی زندگی میں ماں باپ کی زندگی میں ان کی نافرما بردار رہی ہو، ان کی وفات کے بعد اگر کثرت سے ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گی تو اس اولاد کا نام نافرما برداروں سے فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جائے گا۔ اتنے احکامات، اتنے ادب، اتنے سلیقے سکھا دیے قرآن نے، سنت کا نمونہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یہ بھی آپ کو بہت ہی چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت اور شفقت سے پالا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ آج اپنی ماں کا حق نہیں دیا جاتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس پالنے والی ماں کی سی شفیق ہستی کے ساتھ رویہ کیا ہے؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، دیکھو تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اپنی ماں کی ان قربانیوں کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انشکروا لی ولی والدیک، قرآن کا حکم ہے، یاد کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں ہائے میری ماں، ہائے میری ماں، خود بھوکا رہ کے مجھے کھلایا، لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا۔ آج اپنی مائیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری جوانی، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری نیندیں، اپنی ساری خوشیاں اولاد کے لیے قربان کر دیں، اولاد ان کی ناشکری کرتی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی طرح پالے جانے والی اس خاتون کی نعمتوں اور ان کی قدردانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عملی شکر کا نمونہ، آپ نے اپنا کرتا ان کے کفن کے لیے عنایت فرمایا، اور جب قبر کھدی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس والدہ کی قبر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے دعا کی، الہی میری ماں کی قبر کو کشادہ اور منور کر دینا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ اور آج ہماری امت کے کتنے بیٹے اپنی بیمار ماں کی عیادت کے مراحل میں پہنچنے سے محروم ہیں، اور پھر کتنے بد نصیب اپنی ماں کے جنازوں کے کندھے دینے سے بھی محروم ہیں۔ آج میں اپنی بات کا اختتام آج ہی کے حالات میں سے ایک واقعے کے تذکرے سے کرتی ہوں۔ ایک خاتون جوانی ہی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، شوہر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے سے بچے، اور ان 3 چھوٹے بیٹوں کو بڑی محنت، بڑی ریاضت، بڑی شفقت اور بڑی مشقتوں کے ساتھ پالتی ہیں، پوستی ہیں، تربیت کرتی ہیں، تعلیم دیتی ہیں اور ان کو لیاقت کی درجوں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ بچے پڑھ لکھ کر اپنی اس ماں کو تنہا اس گھر میں چھوڑ کر اپنے ملک سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک نیو یارک میں بیٹھا ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ بینکر ہے، ایک کینیڈا میں ایک بہت بڑا سکسیسفل آرکیٹیکٹ ہے، ایک شکاگو میں منی منٹنگ ڈینٹسٹ ہے۔ ماں اپنے اس گھر میں تنہا ہے۔ ہاں، وہ وہاں سے ڈالر بھی بھیج دیتے ہیں، گاہے بگاہے کبھی کبھی کالیں بھی کر دیتے ہیں۔ یہ تنہا ماں ان بچوں کے ڈالروں کو لیے اپنی چپل گھسیٹتی، کبھی بازاروں میں اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نکلتی ہے، اور کبھی اپنے بجلی، اپنے پانی، اپنے گیس کے بل ادا کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ وہاں سے ڈالر بھی آتے ہیں، وہاں سے کبھی کبھار کالیں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ یہ تنہا ہے، جب تک اس کے پاس صحت رہی یہ اکیلی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہی، لیکن پھر چارپائی کو جا لگی، بیمار ہو گئی۔ ڈالر آتے رہے، یہ اپنی ضرورتیں اور اپنی ساری معاونتیں اپنے ہمسایوں کے ذریعے کرواتی رہی، ضروریات زندگی کا سامان اپنی ہمسایوں سے منگوا لیتی۔ وقت گزرتا رہا، یہ بیٹے ملاقات کے لیے بہت ہی کم حاضر ہوتے۔ اول تو چھٹی نہ ملتی، اور اگر کبھی کبھار چھٹی مل جاتی تو بیوی اور بچوں کی آرزوئیں اور بچوں اور بیویوں کی تکرار کبھی یورپ کے ٹور پہ لے جاتی اور کبھی امریکہ کے ٹور پہ لے جاتی۔ دن گزرتے رہے، ماں بستر پہ لگی رہی، ہمسائے خبر گیری کرتے رہے، ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ بالآخر ایک دن اس رب نے اس ماں کی تکلیفوں کو کاٹ دیا۔ یہ ماں کوئی نہیں جانتا کس حالت میں، بھوکی یا پیاسی، روتی یا سسکتی، کس حال میں تھی اور کس حال میں رہی، کہ اسی حال میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ نہ بیٹوں کو خبر ہوئی،
نہ پوتے پوتیوں کو پتا چلا، اور یہ جنت کا خزانہ ان کا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ پورے 24 گھنٹے اپنے گھر میں ایسے ہی پڑی رہی۔ اگلے دن ہمسائیوں کو خبر ملی، ہاں وہی فون جو آیا کرتے تھے، آج ایک فون چلا بھی گیا۔ ان بیٹوں کو خبر پہنچ بھی گئی۔ ہمسائیوں نے مل ملا کے غسل دے کے کفن پہنا بھی دیا۔ ہمسایوں کے بیٹوں نے اس اکیلی ماں کے جنازے کو کندھا دے کر اسے دفنا بھی دیا۔ ایک بیٹا شاید 15 دن اور ایک ماہ کے بعد اس دہلیز پر پہنچا، وہ دروازہ جو اس کی جنت کا دروازہ تھا، تو اب وہاں پر قفل لگ چکا تھا۔ وہ در و دیوار سے لپٹتا تو تھا، لیکن اب ان قدموں کو جو اس کی جنت تھے اب پانے سے محروم تھا۔ یا ارحم الراحمین، جن کے پاس یہ جنت کے خزانے ہیں ان کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، اور یا ارحم الراحمین، جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش اور ان کے درجات بلند فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین ثم